یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے کمالات اشرفیہ. تھانوی صاحب سے اس سوال میں پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جو 11ویں کی مٹھائی بیچتا ہے. کہتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر 11ویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کرے. کوئی سنی اگر کسی وہابڑے کے یہاں مٹھائی دے دے، اول تو دینا نہیں چاہیے، اب کسی سنی نے بھیج دیا. بیوقوف سنی لوگ کر دیتے کہ وہابڑوں کو کھانا بھی کھلاتے، بیچتے بھی ہے. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر 11ویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کرے. فرمایا لے کر کہیں دفن کر دے. اور رد کرنے میں عوام کے اندر اشتعال کا اندیشہ ہے. کہتے اگر واپس کر دیں گے تو عوام میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ یار لیا نہیں، ٹھکرا دیا. تو بہتر کیا ہے، لے لے لیکن اس کو کھائے نہیں، بلکہ کیا کرے، زمین میں گڑا کر کے گڈھا کھود کر اس کو دفن کر دے. یعنی 11ویں کی مٹھائی اتنی بری ہے کہ اس کو جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے، غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے، بلکہ اس مٹھائی کو کیا کرنا چاہیے، 11ویں شریف کی مٹھائی کو گڈھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے. کیوں دفن کرنا چاہیے؟ آئیے یہ مولوی بتاتا ہے کہ 11ویں کا حکم کیا اور محرم کا حکم کیا. اس کا نام ہے مولوی توصیف الرحمان، سعودیہ کا عالم ہے، نجدی عالم. ذرا سنیے کیا کہتا ہے. 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جی، نہ کھایا جی. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول تو سور سے زیادہ حرام ہے. اور مولوی صاحب کی جہالت دیکھو، محرم کا گوشت ہو، ابے محرم میں گوشت نہیں کھچڑا بنتا ہے. پھر دوسری جہالت آگے بڑھی ان کی، 11ویں کا دودھ ہو، ابے دودھ محرم میں بانٹا جاتا ہے، 11ویں میں نہیں بانٹا جاتا. 11ویں میں بریانی بنتی ہے. پھر کہا شب برات کے کنڈے ہو، ابے کنڈے شب برات میں نہیں ہوتے، رجب میں ہوتے. سارا الٹا پلٹا کر دیا اس نے، مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد بنا دیا. اب سارا الٹا پلٹا کرنے کے بعد کہا کہ محرم کا گوشت ہو، 11ویں کا دودھ ہو، شب برات کے کنڈے ہو، غیر اللہ کے نام سے منسوب ہو گئے، سور سے بھی زیادہ حرام ہے. سور کی طرح حرام نہیں ہے. کہا اس نے، سنو جملے سنیے، ان کو بزرگوں کی نظر و نیاز سے کتنی نفرت ہے. اس نے یہ نہیں کہا سور کی طرح حرام ہے، سور سے زیادہ حرام ہے. اب سور کو کس نے حرام کیا بتائیے؟ سور کھانے کو کس نے حرام قرار دیا؟ بولیے، ارے بولیے بھائی، اتنا ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا سور میں نے حرام کیا، اور یہ کہتا ہے 11ویں کے کھانے کو میں سور سے زیادہ حرام قرار دیتا ہوں. تو اس نے خدا سے بڑھ کر بات کی کہ نہیں کی؟ یعنی خدا کے حرام کردہ پر بھی ان کو اطمینان نہیں، اتنی نفرت اور بغض کہ جس چیز کو خدا نے حرام کیا یہ اس سے بڑھ کر اب 11ویں کو حرام قرار دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ 11ویں کو خود تو حرام قرار دے دیا، لیکن تصویر کا اب ایک دوسرا پہلو دیکھیے. وہی فتاوی رشیدیہ میں دکھا رہا ہوں، صفحہ نمبر 575. گنگوئی صاحب سے سوال ہوا کہ ہندو تہوار ہولی، ابھی کل ہولی بھی آنے والی ہے، ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلے اور یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان سب چیزوں کا لینا اور کھانا استاد، حاکم، نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ کہتے کہ ہندو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے حاکم یعنی بادشاہ کو یا اپنے مالک کو، ہندو نوکر ہوتا ہے، اپنے مالک کو وہ ہندو جو ہے دیوالی میں پوریاں لا کر دیتا ہے اور ہولی کے اندر کچھ مٹھائیاں لا کے دیتا ہے. تو مسلمان حاکم کو نوکر کا یہ لینا جائز ہے یا نہیں، کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب درست ہے. دیوالی کی پوریاں جائز، ہولی کی مٹھائیاں جائز، ہولی کا کھانا جائز، لیکن غوث پاک کے نیاز کا کھانا سور سے زیادہ حرام. کتنے عقیدے کا دوگلا پنا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ لعنت کیا کی، میں آگے بتاتا ہوں. ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے نزول الابرار من فقہ نبی المختار. انہی کی جماعت کے مولوی وحید الزما صاحب کی لکھی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 31 پر لکھتے ہیں، عربی زبان میں کتاب ہے، کہتے سرر القلب والخنزیر ففیہ قولان ولصاح الطہرا. کہتے ہیں کہ سور کا جھوٹا اور کتے کا جھوٹا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، 2 قول ہے، مگر صحیح قول یہ ہے، صحیح فتویٰ یہ ہے کہ اس کا جھوٹا کھانا جائز ہے، وہ پاک ہے وہ کھانا. الصاح الطہارا، صحیح ہے کہ وہ طاہر ہے، وہ کھانا پاک ہے، اس کو کھا سکتے. تو اب کیا کرنا، ایک کھانے کی پلیٹ لینا، تھوڑا آدھا سور کو کھلا دینا اور وہی کھانا ان کے سامنے پروس دینا، کہنا کھا لیجئے. کیوں؟ آپ کے ملاؤں کے فتوے کہ کھانا. تو یہ سور کا منہ ڈالا ہوا کھانا کھانے کے لیے تیار ہے، ہندو کی دیوالی کی پوری کھانے کے لیے تیار ہے، یہ سودی پیسوں کے جو ہے پانی پینے کے لیے تیار ہے، مگر امام حسین کی سبیل ان کو گوارا نہیں. غوث پاک کا پاکیزہ کھانا، غوث پاک کی نیاز کی پاکیزہ بریانی ان کو گوارا نہیں. اور پھر ایک جگہ یہاں تک لکھ دیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، آپ تعجب کریں گے، کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، ان جانوروں کا پیشاب بھی حلال ہے، ان جانوروں کا پخانہ بھی حلال ہے، منی بھی پاک، منی بھی چاٹ سکتے ہیں. بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ سعودیہ میں پیشاب پیتے ہیں اونٹ کا باقاعدہ، اور ان کے ملا فتویٰ دیتے ہیں کہ صاحب اونٹ کا پیشاب پینا جائز